بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، 2025 شروع ہو چکا ہے۔ اچھی خبر، ہوا کا ایک جھونکا آیا اور پاکستان سے ہی آیا، اور پاکستان یعنی کہ اپنے ملک کے اندر رہ کے ہمیں محسوس ہوا، تو میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ یہ جو ہوا کا جھونکا ہے یہ میں ضرور بتاؤں گا۔ ہوا کا جھونکا اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کرم ایجنسی کا پتہ چل گیا نا، بس میں نے نام لیا ہے تو لوگوں نے بہت پتہ ہے یہ، اس لیے کرم ایجنسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اور پھر آپ بھی اس پہ ضرور اس امن معاہدے سے کے حوالے سے جو خوشخبری ہے یہ جناب آپ ضرور، مجھے لگتا ہے کہ تسی کان کھول کے سنو گے۔ اور باقی جو اور لوگوں کے تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ راجہ ناصر عباس کی کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں پرا دسے گا کہ جناب یہ کس طرح ممکن ہوا اور کیسے ممکن ہوا، اور اب کیا کون سی شرائط رکھی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض عین بنتا ہے کہ فوری طور پہ اس ٹاکرا ایکسکلوسیو نام رکھا ہوا ہے میں اس جناب یوٹیوب چینل کا، تو آپ فوری طور پہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اچھا بھائی، سب سے پہلے ڈائریکٹ بغیر بریکوں کرم جانا ہے، کیونکہ کرم میں امن مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جناب۔ 2025 کی پہلی اچھی خبر، اور افریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں جناب، ماشاءاللہ بہت زبردست خبر۔ پاکستان کے ایک خاص علاقے میں جناب امن بحال ہونے لگا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ کرم میں قیام امن کے لیے امن معاہدہ طے پا گیا ہے، اور افریقین نے معاہدے پر جناب دستخط کرتے نے کوہاٹ میں ضلع کرم کی صورتحال پر گرینڈ جرگا کافی دنوں سے چل رہا سی، اور گرینڈ جرگے میں افریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیا۔ شکر ہے آپس میں دشمنی کی جو لہر تھی اس کو کم کیا گیا ہے، اور آپس میں کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط بھی بتاؤں گا۔ جرگا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جرگا رکن ملک ثواب خان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین کی جانب سے 45 افراد نے دستخط کیے ہیں، اور فریقین 14 نکات پر مشتمل معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں، اور جرگا رکن نے کہا ہے کہ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ سن لیا ہے نا تسی، قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ مل کے پائی جانا، یہ نہیں ہے کہ بدماشی کلے نہیں ہے گروپ بنا کے، نہیں، معاہدے کے مطابق سیز فائر پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، زبردست۔ رکن جرگا رضا حسین نے بھی بتایا ہے کہ راستے کھولنے اور قیام امن کے لیے جو جناب منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، معاہدے کے تحت دونوں فریقین کے درمیان سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین مورچے ختم اور اسلحہ جمع کروائیں، جو 2 نمبر قسم کا اسلحہ، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ جو بندہ معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کو پھڑ کے حکومت اور سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دینا کہ انہیں پکڑو، انہیں کٹو، یار ان کو اندر کرو بھائی، یہ جو وائلیشن کرے گا۔ معاہدے کے مطابق نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، جبکہ بڑا اسلحہ حکومتی تحویل میں دیا جائے گا۔ جو بڑے بڑے راکٹ لانچر افغانستان سے انہوں نے سمگل کیے ہوئے تھے نا جناب، اس کے حوالے سے کہا کہ بڑے راکٹ سارے پاکستان حکومت کو دینے ہیں، اور فریقین کی جانب سے بنائے گئے مورچے ختم شد۔ اچھی بات ہے۔ 3 دستخط رہتے ہیں کمشنر کوہاٹ۔ ادھر کمشنر کوہاٹ نے کہا ہے کہ کرم مذاکرات فریقین کے درمیان کامیاب ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 دستخط رہتے ہیں، باقی دستخط ہو گئے ہیں۔ 3 بندے آئے کوئی نہیں ہے، بھج گئے نے، یا انہوں نے جناب کوئی دل چکالک سی میل سی، وہ 3 کوئی نہیں آئے۔ کمشنر صاحب نے کہا کہ 3 دستخط رہندے نے، لیکن چلو وہ بھی ہو جائیں گے، امید تو ہے، لیکن کچھ سازش نہ ہو جائے، اس کی بو آتی رہتی ہے اکثر گھروں میں بغیر لائسنس۔ اچھا ہاں، میں بتا دوں کہ جناب شرائط تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ گھروں میں بغیر لائسنس کے جو اسلحہ رکھا ہوتا ہے نا بھائی جان، یہ نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ MWM خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر شبیر ساجدی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرم میں امن امان کے لیے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ کرم میں دونوں فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، اور فیصلہ کیا گیا کہ سیز فائر ہوگا۔ گھروں میں بغیر لائسنس کے اسلحہ بالکل کوئی نہیں ہوئے گا، بالکل پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح، پنجاب کے شہروں کی طرح، جس نے بھی اسلحہ رکھنا ہے بغیر لائسنس کے نہ رکھو، لیکن چوری لوگوں نے رکھا ہوتا ہے بہرحال۔ لیکن انہوں نے کہا جناب بغیر لائسنس کے اسلحہ نہیں، اگر چھاپا مارا گیا، انہوں نے یہ نہیں دسیا کہ چھاپا حکومت اگر مارے گی پکڑا جائے گا اسلحہ، اور اگر اس کا لائسنس نہیں ہوگا تو پھر سزا کڑی ملے گی، حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی شرط ایسے ہی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے ہمارے نزدیک جواب دہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے اندر بھی پیار محبت بہت پایا جاتا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ دوسری جانب سربراہ مجلس
وحدت المسلمین علامہ ناصر عباس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اطلاع ملی ہے کوہاٹ جرگے میں دونوں فریقین نے دستخط کرتے ہیں. انہوں نے جناب اطلاع ملی ہے کیونکہ یہ خود کوئی نہیں سنوتے, اور نے کہا کہ میرے دھرنے کسی پارٹی کے خلاف نہیں, کرم کا راستہ کھولا گیا تو ہم بھی دھرنا ختم کر دیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کے ہمارے نزدیک جواب دیں. انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ تو پائی جا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ نے چک رہے ہیں باقاعدہ. میں تو یہ لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس طرح کی باتیں جو کرتے ہوتے ہیں نا جناب, یہ پھر چکنا ہی ہوتا ہے ایک دوسرے نے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور بہرحال انہوں نے کہا کہ یار پھر بھی انہوں نے ان کو رکھا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہے تو ضامن تو سیجیے. یہ بھی بات لازمن ہو گئی ہے. ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوئی بھی شخص یا اشخاص اپنے مابین لڑائی کو مذہبی رنگ نہیں دے گا, یہ گل بھی ہوئی ہے. اور کالعدم تنظیموں کے کام کرنے اور دفاتر کھولنے پر سخت پابندی, عام رفت کے تمام راستوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جن علاقوں سے بجلی ٹیلی فون یا کیبل گزر چکے یا مزید گزارے جائیں گے ان پر پابندی نہیں ہوگی. نئے روڈز کی ضرورت پڑی تو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. بھجن اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے گی حکومت. اور روڈ کی حفاظت کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کو عملی جامہ بنایا جائے گا. کسی شر پسند کو پناہ دینے کی صورت میں متعلقہ خاص مجرم تصور کیا جائے گا. بس یہ آپ کو بتا تھا کہ کرم میں اپاڑا چنار میں دو گروپوں کی آپس میں لڑائی تھی. سیدھی گل کر دینا, شیعہ اور سنی. بس کچھ لوگ مائگریٹ ہو کے ادھر سے آئے تھے افغانستان, تو بھاج کے آگے ارد گرد آگے رہ رہے تھے اپاڑا چنار میں. اور پھر وہ جناب وہ بڑے عرصے سے سوویت لڑائی کے دوران سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو شیعہ کمیونٹی تھی وہ آپ کو مطلب وہ اپاڑا چنار کے اندر بازاروں کے اندر ان کے پرانے رہائشیں ادھر, تو یہ آپس میں وہ سنی تھے یہ شیعہ تھے, لڑائی کرتے تھے. اور پتہ نہیں انہوں نے تو جناب وہاں سے بہت سارے اسلحے لے کے آ گئے, تو آئے دن قتال ہوتا رہتا تھا. تو یہ شکر ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ شکر ہے کہ کوئی جناب امن کی بات ہو رہی ہے. ورنہ تو میں سن کے تھک گیا تھا کہ بھائی کوئی پاکستان میں امن کی بات کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں. ہر بندہ جو بھی گل کرتا ہے لڑائی جھگڑے کی اور فساد کی بات کرتا ہے, روڈوں پہ آنے کی بات کرتا ہے. امن معاہدے سے کرم میں امن و خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا. سبحان اللہ. جناب یہ بیرسٹر سیف صاحب ہیں, بیرسٹر سیف صاحب کبھی عمران خان صاحب کے, اب خیر عمران خان صاحب کی پارٹی کے ترجمان ہیں. جناب مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد سیف. پہلے مشرف کے دور میں مشرف کے ساتھ بھی رہے ہیں, اور ایم کیو ایم کے دور میں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو اب تیسری پارٹی کے پرادی پی ٹی آئی میں, اور انہوں نے کہا کہ امن معاہدے سے کرم میں امن اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا. اللہ کرے ایسے ہو جائے. ویسے تو پی ٹی آئی بڑے زیادہ ٹھاپیں بڑکیں ڈائلاگ مارتے ہیں, کیونکہ ان کے ڈائلاگ میں تو ڈیلی عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا کے پھر سوتے ہیں. بھائی میں اس لیے ان پہ اعتبار کم کرتا ہوں. کرم جرگے سے متعلق پیش رفت پر انہوں نے مزید جو کیا ہے وہ میں تمہیں دوں 10. انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. بنکر ختم کرنے اور اسلحہ کی حوالگی پر دونوں فریقین متفق ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ امن معاہدے کے دستخط پر اہلیان کرم کو مبارکباد, میرا جپیاں پاؤ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور امن معاہدے سے کرم میں امن اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا. بیرسٹر صاحب نے کیا, امن معاہدے پر دستخط سے معمولات زندگی جلد ممکن بحال ہو جائے گی. اچھا ہو جائے تو پھر ابھی تک بہرحال وہاں پہ جناب دستخط تو ہو گئے ہیں, تو اللہ خیر کرے کہ وہ اس طرح نہیں چیزیں ہوئیں جس طرح کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہونی چاہیے. یعنی کہ امن پسند پاکستانی ہونے کے ناطے میں دساں, جب تک آپس میں سارا کچھ طے ہو گیا, پریکٹیکل اب ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, پریکٹیکل جب ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے شکر ہے کہ پاڑا چنار کا اور کرم ایجنسی کا یہ جو جناب ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ایشو, یہ بہت ہی پرانا تھا. شکر الحمدللہ رب العالمین کہ 2025 کے آغاز میں ہی پاڑا چنار والوں کے لیے, دوستوں بھائیوں کے لیے اچھی خبر ہے, پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین. اچھی خبر تھی رہنے دینے, باقی پھر گندیاں خبریں باقی, اور وہ میرا مذاق کرنا نہیں کرتے. اچھی خبر تھا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں, فوری طور پہ ایکسکلوسیو ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں, دوستوں کو شیئر ضرور کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم امن محبت اور پیار سے پروٹیسٹ کرنے والوں کے حق میں ہر ٹائم تیار رہتے ہیں, لیکن جو اگر فساد پیدا کرے اور چوٹتے ملک کو بدنام اور اداروں کو خراب اور اداروں کے خلاف بد زبانی, اداروں کے خلاف بیان بازی, پھر اسی پائی جان وہ نال نہیں ہے. اس لیے امن کی بات ہوئی ہے تو ایک کی خبر تھی جو میں نے دے دی ہے. مجھے فوری طور پہ اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.